السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ ہے، یعنی کہ چوتھا روزہ۔ یہ اسی سلسلے کا چوتھا درس ہے جس کا عنوان ہے اللہ کی کتاب قرآن، کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کتاب ہدایت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج چوتھا دن ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ابھی سورہ بقرہ کی شروعات کی ہے اور آیت 1 سے لے کے 7 تک تلاوت کی میں نے۔ کل جو دن بیتا ہے، کل سورہ حمد کا ہوا تھا، تھوڑا بہت زیادہ نہیں، اوپر لیکن اس میں مین ٹاپک تھا سورہ حمد کا، جو کہ صراط مستقیم کی اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ تھوڑا سا اس کو دہرا دے رہے کہ ذہن میں ہو جائے بات، کیونکہ قرآن کی ترتیب بھی اس لحاظ سے ہے کہ ایک سورہ کا دوسرے سورہ سے ربط ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم سورہ حمد میں ہدایت طلب کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت طلب کرو، ہم کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس میں بات آ جاتی ہے ھدی للمتقین۔ تو ایک ربط تھوڑا سا رہتا ہے سورہ کا بھی۔ یہ جو سورہ بقرہ کی 1 نمبر سے 7 نمبر کی آیت تلاوت کی، اسی پہ تھوڑا سا بات ہوگی آج۔ قرآن کے بارے میں قرآن کا تعارف بھی ہوا تھا پرسوں۔ تو تعارف میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اللہ نے وحی بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ سے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو انذار کروں، اور جن جن تک یہ پہنچے ان سب کو انذار کروں۔ انذار جیسے متنبع کرنے سے، جیسے کہ متنبع کرنا مطلب ان کو یہ بتانا کہ اس کا یہ انجام ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس طرح سے۔ تو جو ہدف کسی بھی کام کا، کوئی جب مطلوب مقصد ایک ہوتا ہے تو وہ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن اگر کتاب ہدایت ہے تو قرآن کو کتاب ہدایت اگر اسی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ہمیں انذار کر رہی ہے، ہمیں متنبع کر رہی ہے خطرات کی طرف، کہ اگر یہ کرو گے تو دیکھو پیچھے لوگوں نے یہ کیا تھا تو ان کا انجام یہ ہوا۔ یہ متنبع کرنے کا قرآن کا ایک زاویہ ہے۔ تو جب ہم اس پہ یقین کریں گے جو پیچھے ہو چکا ہے، ظاہر سی بات ہے تبھی ہم آج مانیں گے اس کو کہ ہاں یہ پچھلے والوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا، تو ان کے ذریعے ہمیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ خبردار تم ایسا نہ کرنا۔
نہیں تو تمہارا بھی انجام انہی کی طرح ہوگا۔ تو یہ متنبع کرنے کا ایک قرآن کا ایک اپنا مزاج ہے۔ بہت ساری سوروں میں ملے گا، اس میں بھی ہے سورہ بقرہ جو 107 نمبر کی آیت جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں بھی انذار ہے، جیسے کہ 6 نمبر کی آیت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، انہیں متنبع آپ کریں یا نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ جو متنبع کرا رہے ہیں، آپ جو انذار کرا رہے ہیں، تو ان کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ اس طرح سے بات اس میں ہو رہی ہے۔ تو اب سورہ بقرہ جب شروع ہو رہی ہے تو سورہ بقرہ میں اب اس کو بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو کس طرح سے ہدایت ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں 1 نمبر سے 7 نمبر تک کی آیت کا۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اس کو اگر دوسرے لفظ میں کہا جائے تو یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں کہ یعنی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ والا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں جو اللہ کا عذاب ہے اس سے اگر بچانا چاہتے ہیں جو لوگ، تو ان کے لیے یہ قرآن رہنمائی کرے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے کو بچانا چاہتے ہیں؟ ان کی پہچان ہے 3 نمبر کی آیت میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے پہلے کی آیت ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، 2 نمبر کی ہے۔ 3 نمبر کی آیت ہے الذین، یعنی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو ہدایت قرآن ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جب شروع ہوئی تو سورہ حمد سے شروع ہوئی۔ سورہ حمد میں اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اس سے جو ہم طلب کر رہے ہیں، 2 چیز اللہ کے ساتھ ایک انسان کا رشتہ ہوتا ہے، ایک خود اس سے بات کرنا، کچھ طلب کرنا، اور دوسرا وہ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے اس کو ادا کرنا۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، وہ طلب کیا کر رہے ہیں؟ رزق طلب نہیں کر رہے ہیں، ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ ہدایت جو انسان کو ایک بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، اگر ہدایت نہیں ہے تو وہاں گمراہی رہے گی۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ تو انفاق یعنی کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی کہ جس کے پاس نہیں ہے وہاں تک پہنچانا۔ سادے لفظ میں دیکھا جائے تو یہ متقین کی خصلت بیان کی گئی ہے، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہدایت لیں گے قرآن سے تو وہ یہی لوگ لے سکتے ہیں، اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہدایت قرآن سے نہیں لے سکتے۔ وہ آگے ایک ایک کلیئر ہوتا جائے گا۔ ان کی اور بھی خصوصیت ہے کہ جن کو ہدایت ملے گی وہ کون لوگ، ان کی خصوصیت اور کیا ہوگی۔
والذین یؤمنون بما انزل علیک، اور جو کچھ آپ پر یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کیا گیا، ان پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اس سے پہلے اور آسمانی کتابیں جناب عیسیٰ جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، تو اس پہ بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھنے کی سبب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف میں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو یہ کافی نہیں ہوتا، یہ آگے آیت میں آئے گا بھی ابھی، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس طرح سے کر کے، تو یہاں بات ایمان کی نہیں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ انسان وہی ہدایت لے سکتا ہے، وہی انسان کے اندر تقویٰ ہوگا جو آخرت پر یقین کرے گا۔ آخرت پر یقین سے مطلب اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ اگر کوئی خطرات کہیں ہے، مان لیجئے رات کا وقت ہے، کوئی کہے کہ اس روڈ سے مت جائیے گا، وہاں پہ بہت بڑا سا گڈھا ہو گیا، روڈ بن رہی تھی، تو گاڑی آپ کی کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے چلے جاؤ، لائٹ بھی نہیں جل رہی ہے۔ تو اگر یہ یقین ہوگا تو کیا کوئی گاڑی لے کے اس روڈ پہ جائے گا رات میں؟ اگر وہ گیا اور گر گیا تو اس کا مطلب کہ جب اس کو پتہ لگے گا، جو اس کو متنبع کیا تھا، جس نے اس کو انذار کیا تھا، اس کو جب پتہ لگا تو وہ گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ دیکھو وہاں پہ گڈھا ہے، وہاں پہ نہیں جانا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے ایسا ہی سمجھا، مطلب یقین نہیں کیا۔ تو یقین نہیں کیا تو یقین کے نتیجے میں اس عمل کو انسان کر گیا تو اس کا گھاٹا ہوا۔ تو اسی طرح ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ ہمارے اعمال بھی اسی طرح ہوں جیسے وہ انسان گڈھے میں گاڑی لے کے گر گیا، کیونکہ اس نے یقین نہیں کیا۔ تو اب یہ قرآن جو ہدایت کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، تو ہمیں یہ جو آخرت کی غیب کی خبر دے رہا ہے قرآن، تو اس پہ ہمیں کتنا یقین ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو یقین کو پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی غیر گروہ کے ہوتے ہیں مثلا تو ایک الگ بات تھی، ہم جس گروہ کو اپنا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس گروہ سے قرآن سے دوری صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے آئے گا آیت میں ابھی۔ تو یہ 4 نمبر کی آیت ہو گیا کہ اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 5 نمبر کی آیت ہے، یہ اب بشارت دی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے کر کے بات وہاں تک آئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ اس کے پہلے 5 نمبر کے پہلے جو بات ہوئی ہے یہ اس طرف اشارہ ہے، اولئک، کہ یہی لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو رسول اللہ پر نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو ان سے پہلے نازل کیا گیا تھا یعنی کہ جناب عیسیٰ جناب موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک پہچان اور ہے جو اس سے پہلے آیت میں 3 نمبر کی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یہ پہچان، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔
یہاں پہ دیکھیے متقین کی 5 نمبر تک متقین کے بارے میں بات ہوئی، ہم نے 6 اور 7 نمبر بھی آیت اس میں تلاوت کی ہے، تو اس میں ان کا ذکر ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کہ جو آیت نمبر 5 تک کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کفر کیا مطلب وہ غیب کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ غیب کے بارے میں جو خبر بتائی جا رہی ہے قرآن میں اس پہ مانتے نہیں ہیں، یہ کفروں سے مراد یہ ہے انفاق کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے کہ انفاق کرنا بھی کوئی بہت ویسی چیز ہے، اس کا کفر کرتے ہیں، بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ کفر جیسے کفر ہے تو کفر سے کافر سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شنکر پرساد شرما ہو گئے یا یہ ہو گئے، یہ والے کافر کا قرآن میں ذکر ہوا، ان کا نہیں ذکر قرآن میں ہوگا۔ قرآن میں جو کفروا ہے ان الذین کفروا، تو وہ آگے کلیئر بھی ہو جائے گا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کہ جو بات اس کے پہلے بیان کی گئی ہے، غیب پر ایمان نہیں لائے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ ان باتوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ مثلا اگر انہیں قرآن میں ہے، آگے بتایا جاتا ہے، انذار کرایا جا رہا ہے کہ آخرت میں روز محشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے کہہ رہے ہوں گے پروردگار تو ہمیں اب دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ممکن ہے تو اب ہم ویسے عمل کریں گے جیسے تو چاہتا ہے، تو یہ خبر ہے، تو اس پہ یقین ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ تو اب یقین جو نہیں کر رہا ہے وہی کفر ہو کے اس میں آ جائے گا کہ اس کو مذاق میں اڑا دیا بات کو، یہ ایسے ہی یوں ہی ہے، تو ہمیں یوں ہی کسی نے تھوڑی کہی یہ بات کہ یوں ہی، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت یوں ہی نہیں نہ ہے کہ قرآن کی آیت بس یوں ہی ہو گئی، بس سن لیا نہیں سنا، تو قرآن جو اپنی بات کہہ رہا ہے اس کے معیار میں جو آئے گا، اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلح المومنون، مطلب یہ مومن فلاح یافتہ ہے، تو بس وہی مومن فلاح یافتہ ہے، اب کوئی دوسرا مومن فلاح یافتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے ہٹ کے کوئی اور طرح کا مومن ہو جو فلاح پا جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، پھر قرآن نہیں رہ جائے گا، پھر قرآن نہیں رہ جائے گا، کیونکہ یہی بینات ہے، بینات مطلب واضح دلائل۔ قرآن کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ کہہ لیجئے یا جو کہہ لیجئے، ایک بات یہ ہے کہ قرآن کو جتنا اہمیت دینا ہے، قرآن کو اتنی اہمیت ہم لوگ دیتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ہم نے بیان کی تھی ایک بار، اگر کسی کو 1 فٹ کا کوئی ریبن یا رسی، ریبن لے لیجئے، ریبن دیا جائے 1 فٹ کا ہے، اس سے کہا جائے کہ اس سے آپ 1 لاکھ یا 1400 ریبن کاٹیے اسی ناپ کا، ٹھیک ہے؟ تو 2 طرح سے لوگ کر سکتے ہیں اس کو، بہت دھیان سے مثال سنیے گا۔ 12 انچ کا ریبن ہم نے دیا اس کو، 2 آدمی کو دیا، دونوں کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہے کاٹنے کے لیے، 1400 یہ بھی کاٹے گا، 1400 یہ بھی کاٹے گا۔ اب دونوں کو دیکھیں، ہم دکھا رہے ہیں، ہم نے جو سیمپل دیا اس کو 12 انچ کا، ایک بندہ ہے جو اسی سے کاٹ رہا ہے، جیسے اسی کو ناپ بنا لیا، یہ لیا کاٹا، پھر جو نیچے والا ہے اس کو پھینکا، اور جو ناپ ہم نے دیا تھا اسی سے پھر دوسرا ناپا، پھر کاٹا، پھر پھینکا، پھر تیسرا کاٹا اسی سے، جو بھی کاٹ رہا ہے تو اوریجنل جو ناپ تھا اس سے کاٹ رہا ہے۔ اور ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ناپ تو ہے ہی یہ رکھا، کاٹا، اب پہلا والا پھینک دیا، جو کاٹا تھا، پھر اس سے پھر دوسرا ناپا، پھر دوسرا چھوڑا، پھر تیسرا اٹھایا، تیسرے سے چوتھا ناپا، پھر تیسرا چھوڑا، چوتھا پکڑا، چوتھے سے 5واں ناپا۔ اب یہ 1400 کاٹنے کے بعد اس کا جو 12 انچ کا تھا، ممکن ہے کہ 12 انچ کا اس کا 24 انچ ہو جائے ریبن، کیونکہ جو اس کو سائز دیا گیا تھا، کیونکہ اس کو اس نے نمونہ نہیں بنایا، اور جس نے جو سائز دیا گیا تھا اسی کو نمونہ بنایا، تو 1400 کیا 14,000 14 لاکھ بھی کاٹ دے گا تو اس کا سائز کا فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟
یہ جو نمونہ دیا گیا تھا اس سے نہیں کاٹ رہا ہے، یہ ایک کاٹا نمونے سے، پھر نمونے کو چھوڑ دیا، پھر جو اپنا کاٹا تھا اس کو نمونہ بنایا، پھر اپنا ہی بنایا نمونہ، پھر دوسرا چھوڑ دیا، جو تیسرا کاٹا تھا اس کو نمونہ بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مثال؟ تو ہدایت گمراہی میں یہی ہوتا ہے۔ قرآن جو بینات ہے، تو ہم نے جو مثال دی ہے ناپ کی، تو یہ بینات ہے قرآن۔ اگر اسی سے ناپیں گے تو 1 کروڑ سال تک اگر دنیا چلے گی تب بھی کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا قانون میں قرآن کی۔ اور اس کو جہاں چھوڑیں گے، اس سے ایک ناپ بنائیں گے، اس کو چھوڑ کے اس سے پھر ناپنے کی کوشش کریں گے، تو وہ دکھ رہا ہے آج۔ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ دکھ رہا ہے کہ کتنا فرق ہے۔ آج 1450 سال تقریباً ہوا ہے، آج کے ٹائم میں اتنا ہو گیا ہے کہ انسان اگر قرآن بیان کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن سے بات کر رہا ہے۔ تو آج یہ حال ہے، تو اب آگے کتنا ہوگا اللہ جانے کیا ہوگا۔ تو بہرحال قرآن کی جو باتیں ہیں وہ بینات ہیں، فرقان ہیں، یعنی کہ جو بالکل پرفیکٹ، جیسے کہ مائل سٹون کہا جاتا ہے، مائل سٹون انگلش میں کہتے ہیں اس کو۔ جب آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو جگہ جگہ وہ لگا ہوتا ہے ایک پہچان کے لیے کہ یہاں سے اب الہ آباد اتنا باقی ہے، ہوتا ہے نا، اس کو مائل سٹون بولتے ہیں۔ تو مائل سٹون جو لگا ہے وہ شک ہوتا ہے کہ یقین ہوتا ہے؟ یقین کے لیے ہوتا ہے کہ شک کے لیے ہوتا ہے؟ یقین کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لکھنؤ جانا، الہ آباد جانا ہے، تو وہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں اب اتنا ہم چل چکے ہیں، اتنا باقی ہے۔ تو وہ یقین ہونا چاہیے آیت پر، قرآن کی آیات پر۔ قرآن کی آیات شک میں نہیں آ سکتی ہے، قرآن کی آیات آپ کے شک کو دور کرنے کے لیے ہوگی۔ قرآن کی آیت شک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ شک کو دور کرنے کے لیے ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ قرآن بھی تو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے جائے گی، یا نور سے نکال کے ظلمت میں لے کے چلی جائے گی؟ قرآن جائے گی لے کے، کس کو لے کے جائے گی؟ اس کا بھی ذکر آگے آئے گا کہ ان کے سامنے جب یہ سب باتیں بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے، گویا کہ وہ کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ مثلا جیسے کل مثال دیا تھا کہ اگر کوئی کسی سے کاروبار میں کسی کو نقصان پہنچائے، آج دنیا کیا کرتی ہے؟ اپنا فائدہ دیکھتی ہے، فائدہ نقصان کی دوسرے کا دیکھتی ہے، اپنا دیکھتی ہے کہ اپنا نقصان نہ ہو۔ تو یہ تو اپنا بنایا قانون ہے نا کہ اپنا نقصان نہ ہو، لیکن جو اللہ نے دین بنایا ہے، اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے دونوں میں۔ اللہ کا دین بتا رہا ہے کہ آپ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو تجارت میں نقصان پہنچائیں، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ اپنے کو نقصان سے بچائیے۔ تو کیا اب مولا علی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں ساتھ میں لے کے چلا جا سکتا ہے؟ نہیں چلا جا سکتا، آپ کو ایک چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یا تو اپنا نقصان اٹھا کے اللہ کے دین پہ عمل کر لیجئے، وہ اصل میں نقصان نہیں ہے، وہ ہے فائدہ، وہ دیکھنے میں نقصان لگ رہا ہے، اس کو نقصان کہا نہیں جاتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے۔ تو اب قرآن کی آیت جو بھی انذار کرے گی، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے مبعوثی سے لے کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں مطلب اس میں انذار کا ڈرانے سے نہیں ہوتا ہے، انذار کا ہوتا ہے کہ متنبع کرنا، مطلب خطرات سے آگاہ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ جیسے کوئی ہے، خطرہ ہے، کہیں کوئی بتایا کہ دیکھ ایسے سے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ خطرات سے آگاہ کرنا ہوا۔ اتنا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اسی خطرات سے جب آگاہی ہو گئی تو اب بچ کے جو عمل کرے گا انسان، اسی کو متقی کہا جائے گا۔ تقویٰ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانا، جس چیز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے اپنے کو بچائیں،
تو ہم نے بچا لیا، بچا کے عمل کیا تو ہم متقی ہو گئے۔ یہ تقویٰ بہت مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ مطلب 10 فٹ کا ہے تو 10 ہی فٹ کا ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا یقین جتنا یقین ہوگا اتنا تقویٰ کا معیار ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو متقی ہیں ان کے تقوی میں اور اضافہ کرتا ہے، یعنی کہ جو ان کی بچنے کی صلاحیت ہے اس میں اور اللہ اضافہ کرتا ہے کہ وہ اور اپنے کو بچاتے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی غلطی بھی وہ نہیں کرتے ہیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوئی، تم لوگوں کو ڈراؤں، انذار کروں، اور جن جن تک پہنچے۔ تو یہ قرآن انذار کرا رہی ہے، شروع کی آیت ہی بتا رہی ہے کہ یہ انذار ہے، جس میں 6 نمبر کی آیت بھی ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو نہیں مان رہے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے یکساں ہے، مطلب برابر ہے ان کے لیے، جو نہیں مانے یہ بات کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اگر اس پر نہیں مان رہے ہیں تو آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، مطلب متنبہ کریں، انذار کریں یا نہ کریں، کوئی فرق ان کے اوپر نہیں آنا۔ یہ ایمان لانے والے یہ لائیں گے نہیں ایمان۔ بات سمجھیں؟ دیکھیں جو سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کی آیت آگے جو ہے خود بخود آ جاتی ہے۔ ابھی جو ہم لوگ کے ذہن میں چل رہا ہوگا کچھ، وہ ہو سکتا ہے اس کی اگلی آیت میں خود بخود آ جائے وہ چیز۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متنبہ و انذار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے اب آگے دیکھ لیجیے۔ اللہ نے دیکھیں آگے نا، جو سوچیں گے آپ وہی آگے رہے گا، یہ ایک نیچرل ہے قرآن کا۔ اب اس پہ بہت پریکٹیکل ہم نے کرا کہ آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ جو آیت پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اندر جو سوال آئے گا اگلی آیت میں ہو سکتا ہے وہی بات ہو۔ اتنا مطلب اس کی ترتیب جو قرآن کی ہے، اس کی ترتیب اتنی پرفیکٹ ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے نہیں، مطلب بہت اپنے کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو قرآن کی ترتیب ہے، آیت اور آیت کی ترتیب، یہ بالکل جیسے کہ آپ سورہ حمد آپ نے پڑھا تو سورہ حمد میں اگر آپ نے رحمان و رحیم سے شروع کیا، اللہ کی صفت سے، رب العالمین سے شروع کیا، تو رب العالمین وہیں پہ ختم نہیں ہے، اب آپ کو قرآن میں جو ہے پھر رب العالمین کی پوری ڈیفینیشن ملے گی۔ مثلا ایسے آیت آئے گی ذالکم اللہ ربکم، یعنی کہ اللہ کی اور صفت بیان ہوگی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو تم لوگوں کو پالنے والا ہے، اس طرح سے اس کی پورا ڈیفائن کرے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، تو بندگی کیا ہے اس کا ڈیٹیل پورا آگے ملے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا پورا ڈیٹیل آپ کو قرآن میں آگے ملے گا۔ تو یہ ایک ترتیب کے تحت ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، پورا ترتیب ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن میں آگے یہ بھی ملے گا کہ اللہ کسے صراط مستقیم کی ہدایت، اپنے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور کسے نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کو ہم یہیں پہ بیان کر دیں گے تو وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی جو ہم لوگ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا شروع میں بتایا جا رہا ہے بس اتنا ہی مانتے جائیں۔ اب سورہ حمد میں صراط مستقیم کی ہدایت ہم طلب کر رہے ہیں اللہ سے، تو ابھی تو ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ دیکھیے پریکٹیکل آپ کو ایک چیز سمجھا رہے ہیں، سورہ حمد میں ابھی ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں صراط مستقیم کی۔ اب یہیں پہ قرآن میں جہاں جہاں صراط مستقیم ہے، اگر ہم اس کو اکٹھا کر کے لا کے یہاں پہ سمجھا دیں تو سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وہ آیت جب آئے گی، اس آیت کے پہلے جتنی باتوں کا تذکرہ ہوا ہے، جب تک اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تب تک وہاں تک کی آیت، مثلا جیسے اللہ کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تو ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں، ابھی اب اللہ کی عبادت کیسے پتہ چلے گی؟
کہ اس کی عبادت کیا ہے کہ ہم کریں کہ یہی صراط مستقیم ہے. تو یہ سب چیزیں جب آگے بڑھیں گے تب یہ واضح ہوگا، تب یہ کلیئر ہوگا آہستہ آہستہ. اب اللہ نے ان کے دلوں، ان کے قلوب پر اور سماعت پر، یعنی کہ وہ کوئی فکر نہیں کر سکتے، وہ سن نہیں سکتے، مطلب بولا جا رہا ہے لیکن وہ سنتے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب دیکھیے 3 چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ والذین کفروا کے لیے، جن لوگوں نے کفر کیا. ان کے دلوں پر مہر لگی ہے اور ان کی سماعت پر. دل یعنی کہ جو تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے. سماعت یعنی کہ کان، جو آواز جاتی ہے اس کو سماعت کرتے ہیں، اس پہ مہر لگی ہے. اور نگاہوں پہ پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. نگاہوں پر پردہ ہی پڑا، یعنی کہ قرآن کی آیت ہے لیکن ان کو دکھ نہیں رہی ہے. دکھ رہی ہے، پڑھ رہے ہیں. اصل میں اس آنکھ کا اندھا نہیں ہے، وہ جو قلب کی آنکھ ہے، بشارت بصیرت والی آنکھ جو ہے وہ اس کی اندھی ہے. بصیرت والا جو کان ہے وہ کان اس کا بہرا ہے. قلب جو دل سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، وہ نہیں ہے. وہ ہے اس کے پاس لیکن وہ دل ہے لیکن سوچتا نہیں ہے. سب آگے قرآن کی آیتیں ہیں، جتنا ہم بول رہے ہیں سب قرآن کی آیت آگے ملے گی آپ کو. تو یہ 7 نمبر کی آیت تک کی بات ہو گئی. 1 سے 7 اس کو ہم دوبارہ بھی ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں، خالی ترجمہ ہی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. یہ کتاب سے مطلب قرآن ہے. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ تقوی والے کون ہیں؟ وہ تقوی والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب یعنی کہ جو چیز ہماری آنکھ سے اوجھل ہے، جو ہمیں دیکھ نہیں رہی ہے. جنت جہنم دیکھا ہے کسی نے؟ یہ غیب ہے. تو اب یہ قرآن جو خبر دے گا تو اس کو جو مانے گا اسے ہی ہدایت ملے گی. دیکھیں ایک دم سمپل سے سمجھیے. آخرت کے بارے میں یہ قرآن جو بتا رہا ہے یہ غیب کی خبر ہے. اس کو جو یقین کرے گا، جو اس میں آئے گی، جو مانے گا تو اسے ہی ہدایت ملے گی. جو اس کو انکار کر دے گا، کفر کر دے گا، تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں. اب یہاں پہ صلاۃ قائم کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو اس کو بہت زیادہ نہیں سمجھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چیز آگے سمجھ میں آئے گی اب کہ صلاۃ کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے. صلاۃ کا قائم کرنا کیا ہے، یہ اسی سورہ بقرہ میں ہی تھوڑا سا آگے آئے گا. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. اور جو کچھ آپ پر یعنی رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا تھا اس پہ ایمان لاتے ہیں. جو لائے گا اسی کو یہ قرآن ہدایت کرے گا. اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ابھی غیب پر یقین تھا، اب کیا ہوا؟ آخرت پر یقین ہوا. شک میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت یقین میں ہے. اور پھر اب اس کی بشارت بھی ہو گئی. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. اور جن لوگوں نے ان باتوں کا یعنی کہ جو پیچھے بات گئی اس کا کفر کیا، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا، اس کو نہیں مانا، تو ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متنبع کریں یا نہ کریں، وہ ماننے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ماننے والے ہیں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر یعنی کہ وہ جو سوچتے ہیں اس پہ مہر لگی ہے، وہ جو سنتے ہیں اس پہ مہر لگی ہے، سن نہیں پاتے ہیں.
ان کی نگاہوں پر آنکھ ہے لیکن اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ 7 نمبر کی آیت تک ہو گیا سورہ بقرہ کی۔ اب اس پہ بات تو جتنی کریں گے تو کم ہے، اب تھوڑا بہت جا کے دیکھیے گا ابھی آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا ہم ایسے لیں گے نا کہ خالی آیت نہیں، 1 نمبر سے 7 نمبر کی آیت میں بات ہو رہی ہے، ایمان والے کی بات ہو رہی ہے اور کفاروں کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو 8 نمبر سے بات ہوگی وہ کل کریں گے، یہ منافق کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، کل ان کی بات ہوگی منافق کی۔ تو یہ 2 بات ہوئی ہے، متقی کی اور جو کفر کرتے ہیں ان کی۔ یہ گھر جا کے تھوڑا سا دیکھیے گا، آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے؟ جب دیکھیں گے تب دماغ کی جو ہے بتی جلے گی، تب اس کا وہ ڈھکن کھلے گا، نہیں سوچیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔